أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. ہر مال کے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں جو کچھ والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں. والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تم نے کوئی عہد کیا ہو، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں یہ عورتوں پر نگران ہیں، عورتوں کے حاکم ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے ایک کو یعنی مردوں کو دوسرے پر یعنی عورتوں پر فضیلت دی ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد جو ہے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان پر. فَالصَّالِحَاتُ، پس نیک عورتیں، قانتات، وہ فرما بردار ہوتی ہیں. حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے شوہر کے حقوق کی، اس کے اپنے مال اور جان کی حفاظت کرتی ہیں. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. خلاصہ اس آیت کریمہ کا یہ تھا، اور اللہ نے اس میں ایک اصول بیان فرما دیا کہ جو انسان کے اختیار سے باہر ہے ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر تم سے کسی شخص کو کسی اعتبار سے فوقیت دے رکھی ہے اور کسی کو کسی حیثیت سے، مثلا کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، اور جو ہے کوئی زیادہ طاقتور ہے، کوئی کم ہے، کسی کا حسن زیادہ ہے، کسی کا کم ہے دوسرے کے مقابلے میں، تو یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. اس لیے ان کی تمنا کرنے سے فضول حسرت ہونے کے سوا کوئی فائدہ نہیں. لہذا ان چیزوں میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. اللہ نے جہاں رکھا ہے، جس حال میں رکھا ہے، انسان کو اس میں خوش رہنا چاہیے. البتہ جو اچھائیاں انسان کے اختیار میں ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. اب بعض جو ہے عورتوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی مرد ہوتے، کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے، جیسے مرد جہاد میں جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو ہم بھی اس طرح جو ہے نماز پڑھتے، ہم بھی مردوں کے طرح کام کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. اللہ نے جہاں جس کو رکھا ہے، کسی کو مرد بنایا ہے
تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ کسی کو عورت بنایا ہے تو یہ بھی اللہ کی حکمت۔ کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ کسی کو اللہ نے تنگی میں رکھا ہے، جو ہے زیادہ مال نہیں دیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ کسی کو حسن زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، ان سب کاموں میں اللہ کی حکمت ہے۔ اور بعض ہمیں تو اللہ کی حکمتیں سمجھ نہیں آتی۔ مثلا جو مالدار نہیں ہے، اگر اللہ اس کو مال دے دیتے تو شاید وہ بڑا نافرمان بن جاتا، اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے والا بن جاتا۔ جس کے پاس حسن نہیں ہے، اللہ اسے حسن دے دیتے تو شاید اس کا حسن فتنے کا ذریعہ بن جاتا۔ جو طاقتور نہیں ہے، اللہ اگر اسے طاقت دے دیتے تو شاید وہ جو ہے ظلم زیادتی پر اتر آتا۔ تو اس لیے اللہ نے جہاں جس کو رکھا ہے، آدمی کو وہیں خوش رہنا چاہیے۔ جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، وہ چیزیں انسان کو جو ہے اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دینی چاہیے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس پر خوش ہوں۔ اور آگے اللہ نے یہ فرمایا تھا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو۔ ہر وقت ہر موقع پر انسان کو اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألوک من فضلک و رحمت، یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں تیرے فضل کا طلبگار ہوں۔ اور اگلی جو آیت ہے، آج کی جو آیت، اس میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو مال بھی جو ہے والدین قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اس میں سے ہم نے ہر کچھ جو ہے ہر مال کے لیے وارث مقرر کر دیے۔ اللہ نے احکامات اب طے کر دیے کہ کس کو کتنا ملے گا، یہ وارث طے ہو چکے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تم نے کوئی عہد کر لیا ہو تو ان کو ان کا حصہ دے دو۔ پہلے زمانے میں کیونکہ لوگ خاندانوں میں سے صرف ایک ایک آدمی مسلمان ہو رہا تھا، تو جو آدمی مسلمان ہوتا، جس مسلمان کے ہاتھ پر ایمان لے کر آتا، بعض دفعہ اسی سے معاہدہ کر لیتا کہ اب میں تمہارا بھائی ہوں، اگر میں مر جاؤں تو تم میری وراثت لے لینا، تم دنیا سے جاؤ گے تو میں بھی تمہاری وراثت میں شریک ہو جاؤں گا، اور اسی طرح کوئی میرے اوپر جو ہے نفع نقصان ہوگا تو ہم اس میں برابر کے شریک ہوں گے، کیونکہ اس کا تو کوئی خاندان والے ایمان نہیں لاتے تھے، وہ اکیلا ایمان لاتا تھا، تو اس طرح اپنے کسی مسلمان سے جو ہے عہد کر لیتا تھا، اور عہد موالات اسے کہتے ہیں، بھائی چارگی قائم کر لیتا تھا۔ لیکن بعد میں، پہلے تو یہ جائز تھا، بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے حصے مقرر فرما دیے تو یہ منسوخ ہو گیا۔ آج اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر نگران ہیں، عورتوں کے حاکم ہیں۔ مرد کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے ان تراض منہما وتشاور، کہ آپس میں جو نظام چلے گا، میاں بیوی اور مرد اور عورت مل کر جو ہے، جو محرم ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مشورے سے چلیں گے۔ لیکن جیسے ایک امیر ہوتا ہے، نگران امیر، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جب کسریٰ کی بیٹی جو ہے وہ حاکم بن گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ جس کی حکمران جو ہے کوئی عورت بن جائے۔ تو اللہ نے حاکمیت، نگرانی یہ مرد کے ذمے لگائی، اور اس کی دو وجہ اللہ نے بیان فرمائی۔ فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے فضیلت دی ہے، یعنی مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے دوسروں پر، یعنی عورتوں پر۔ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا۔ اور دوسری بات یہ بھی فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد جو ہیں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، عورت سے شادی کرتے ہیں تو مہر ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ساری زندگی مرد کے ذمے ہوتا ہے کہ جب بیوی آ گئی تو اس پر خرچہ کرے۔ عورت نے اسلام کو عزت دی ہے، عورت کو اسلام نے گھر کی ملکہ بنایا ہے کہ جو ہے خرچ جو ہے مرد کرے گا عورت پر، خرچہ مرد کے ذمے ہے کہ یہ کام کاج کرے، عورت تو گھر میں رہے، بچوں کی تربیت کرے، اندر کے کام دیکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، کہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں
وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ اور فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی جو ہے وہ اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے، اپنے شوہر کے مال کی بھی اور اپنے جان کی بھی شوہر کی غیر موجودگی میں بھی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء امرأۃ، سب سے بہترین عورت وہ ہے اذا نظرتها سرت کا، کہ جب تم اسے دیکھو تو خوش ہو جاؤ، اذا امرتها اطاعت کا، جب اسے کسی کام کا کہو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا فَاحْفَظْ، اور جب تم اس سے غائب ہو جاؤ، دور رہو، تو وہ اپنے مال، تمہارے مال کی اور اپنے جان کی وہ حفاظت کرنے والی۔ جو عورت شوہر کی فرما بردار ہو، حدیث میں اس کی بہت فضائلات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، نماز پڑھتی تھی، زکوٰۃ دیتی تھی، روزے رکھتی تھی، تو سیدھی وہ جنت میں چلی جائے۔ آپ نے فرمایا ایک شوہر کی مطیع فرما بردار عورت، اس کے لیے فرمایا ہواؤں میں پرندے بھی استغفار کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ نے فرمایا آسمانوں میں فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور درندے بھی جنگلوں میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فالصالحات، پس نیک عورتیں قانتات، یہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، یہ مرد کی حاکمیت کو تسلیم کرتی ہیں اور شوہر کے ماتحت ہو کر زندگی گزارتی ہیں۔ حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے مال اور اپنے جان کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے لوگ جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں، یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، دنیا آخرت کی خیریں بھلائیاں عافیتیں ہم سب کو نصیب فرما، دنیا کی ہر قسم کی مشکل پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حوادث سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔